بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی باندی کا واقعہ۔ فرعون جیسا کہ ایک متکبر بادشاہ تھا، جو ایسا حکمران تھا جو کہتا تھا میں ہی رب ہوں۔ فرعون نے اپنی ساری زندگی متکبر ہو کر گزاری اور اسی حالت میں غرق ہوا تھا۔ فرعون کے دور حکومت نے بہت ساروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی اور اللہ پر ایمان لے آئے، جس میں سے ایک فرعون کی باندی بھی تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ میری باندی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات مان چکی ہے اور اللہ پر ایمان لے آئی ہے، تو اس نے اس باندی کو پکڑوایا۔ پہلے اس نے آگ جلائی اور اس کے اوپر کڑا رکھا، اس میں تیل ڈالا گیا اور اس کو خوب گرم کیا گیا۔ جب وہ تیل کھولنے لگا تو فرعون نے اپنی باندی سے کہا کہ یا تو مجھ پہ ایمان لے آؤ اور موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دو، یا پھر تیار ہو جاؤ اس کھولتے ہوئے تیل میں۔ اس میں آپ کو بھی ڈالوں گا اور سب سے پہلے آپ کی بچیوں کو اس تیل میں ڈالا جائے گا۔ اگر تم میری بات مان لو گی تو آپ کو انعام و اعزاز سے نوازا جائے گا، اور اگر آپ نے میری بات نہیں مانی تو آپ کو اس کھولتے ہوئے تیل میں آپ کی بچیوں کے سمیت ڈال دیا جائے گا۔ سب سے پہلے تیری بیٹیوں کو اس تیل میں ڈالا جائے گا اور اس کے بعد تجھے۔ تو اس وقت اس عورت نے زبردست الفاظ کہے کہ یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، اور ہوتی تو وہ بھی قربان کر دیتی، جو مرضی کر لو، میں اللہ کو نہیں چھوڑنے والی۔ جب فرعون نے یہ سنا تو اس نے حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ تو سب سے پہلے اس کی بڑی بیٹی کو پکڑا گیا اور اس کی بیٹی اماں اماں کہتی رہی، مگر اس کے باوجود ماں کے عزم اور ارادے میں کوئی تزلزل نہیں آیا۔ اس کا ایک بول اپنی بچی کی زندگی بچا سکتا تھا، یہاں کفر کا بول کے آگے جا کے توبہ کر لے اس کے لیے جائز تھا، لیکن نہیں، ایک مقام آتا ہے زندہ رہنے سے مرنا محبوب ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس کے سامنے ٹانگوں سے بچی کو پکڑا اور وہ تڑپ رہی ہے مچھلی کی طرح، اور اماں اماں پکار رہی ہے۔ سارے دربار پہ سناٹا ہے اور ماں ایک صبر کی تصویر ہے۔ اس کے سامنے اس کے سر کو تیل میں ڈالا جاتا ہے اور وہ ایسے تل جاتی ہے جیسے مچھلی تلی جاتی ہے، اور ماں کے پائے ثبات میں کوئی لغزش نہیں آتی۔ جب اس ماں کے اندر سے ہائے نکلی تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ اس نے دیکھا میری بچی کی روح جا رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اماں ٹھہرو ٹھہرو، وہ بھی جنت میں اکٹھے ہونے والے ہیں، بے صبری نہ کرو۔ پھر چھوٹے بچے کو پکڑا جو دودھ پیتا تھا۔ دودھ پیتا تو پرایا بچہ بھی پیارا لگتا ہے، اپنا بچہ کیسے پیارا نہیں ہوگا۔ جب اس معصوم بچی کو ماں کی گود سے کھینچا گیا تو اس معصوم بچی کو پتہ بھی نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بڑی بچی کو پھر بھی پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ اماں اماں پکارتی رہی۔ یہ تو خالی رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکی، اور ماں نے اپنی آنکھوں سے معصوم جگر کو تلتے ہوئے دیکھا۔ جب دوسری بچی کو بھی ماں کی آنکھوں کے سامنے مچھلی کی طرح تل دیا گیا تو اللہ پاک نے ایک بار پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور پھر اس نے دیکھا کہ بچی کی روح کو نکلتے ہوئے، اور وہ بچی کی روح کہہ رہی ہے صبر صبر، جنت میں ہم اکٹھے ہو جائیں گے۔ جب اس کی اماں کی باری آئی اس کو پکڑنے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کود جاؤں گی اس تیل میں، پر میری ایک درخواست ہے فرعون سے کہ میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دیا جائے۔ جب وہ ماں اور اس کی بچیاں اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی تو فرعون نے ان کی خواہش کے مطابق ان کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کر دیا۔ جب اس واقعے کو 2000 برس سے بھی زیادہ گزر گئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جب وہ بیت المقدس سے آسمان کی طرف جا رہے تھے اللہ پاک سے ملاقات کے لیے، تو نیچے سے جنت کی خوشبو اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ فرعون کی باندی اور اس کی بچیوں کی جہاں دفن ہے وہاں سے آ رہی ہے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی کہ کوئی ماں ایسی ظالم نہیں ہو سکتی، یہ حق ہے جس نے یہ سب کچھ کروا دیا ہے۔ فرعون جو اوروں کو عبرت دلا رہا تھا، اس کے گھر میں کلمہ داخل ہو گیا، سب سے محبوب بیوی مسلمان ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، تو کیا کر بیٹھی؟ اس نے کہا بس مجھے سمجھ میں آ گیا سچا دین ہے، ورنہ کوئی ماں ایسے نہیں کر سکتی، اور فرعون اس سے محبت کرتا تھا۔ فرعون نے اس کو بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ مانی، تو فرعون نے کہا کہ میری بیوی کو جیل میں ڈال دو، وہ جیل چلی گئی۔ فاقے دیے
تو اس کی بیوی نے فاقے برداشت کیے۔ دربار میں لایا گیا۔ کون سا دربار جہاں اس کی بیوی آسیہ کا حکم چلتا تھا، آج وہ محرم سے مجرم بن کے کھڑی ہے، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں تاکہ اس کا دماغ ٹھکانے آئے، اور ایک زناٹے دار آواز سے کوڑے اس کی کمر کو سینک رہے تھے اور اللہ کی محبت میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، پاؤں تک خون جا رہا تھا، اور فرعون کی بیوی کہہ رہی تھی جو کرنا ہے کر لے، اب حکم نہیں ٹوٹے گا۔ فرعون نے دیکھا کہ ہر اربا بیکار ہے تو اس نے کہا اس کو سولی پہ لٹکا دو۔ فرعون کے دور میں سولی کیا تھی؟ ہاتھ میں کیل گاڑ کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے تھے، اس طرح پاؤں سے کیل لگا کر لکڑی کے ساتھ جوڑتے تھے اور چھوڑ دیتے تھے۔ جب اس کے ہاتھ پاؤں میں کیل گاڑ گئے، جن ہاتھوں نے کبھی تنکا نہ ٹیڑھا کیا ہو ان ہاتھوں میں کیل گڑ گئے۔ فرعون نے کہا اس لکڑی کو نیچے لٹا دو اور اس پر پتھر رکھ دو جس کے نیچے یہ سسک سسک کر مرے۔ تو اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ پکار اٹھی اور ایسا دکھڑا سنایا کہ اللہ پاک نے اس دکھڑے کو قیامت تک تاریخ میں بھی رکھا، حدیث میں بھی قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک آسیہ کی کہانی سنائی جائے گی۔ حضرت آسیہ نے جو الفاظ کہے تھے کہ میرے مولا اپنے پڑوس میں گھر دے، فرعون اور اس کی ظالم قوم سے مجھے بچا لے، اس درد سے انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ نے قبول کر لی اور اپنے پڑوس میں گھر بھی دے دیا۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام وسیلہ ہے، یہ اللہ کے عرش کے ساتھ بالکل ہے۔ جو یہاں گیا وہ اللہ کے سب سے قریب ہو گیا۔ جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا اے ختیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو آپ کی سب سے پہلی بیوی ہوں، میری سوکھنے کہاں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، جنت میں فرعون کی بیوی آسیہ سے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام سے اللہ نے میرا نکاح پڑھ دیا ہے۔ تو یوں حضرت آسیہ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی کہ میرے مولا اپنے پڑوس میں گھر دے۔